بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان علیہ دین ینوی اداءہ کان معہ من اللہ عون وسبب اللہ لہ رزقا، رواہ احمد۔ محترم حضرات، نیک نیتی اور بد نیتی، اچھی نیت انسان اگر کرتا ہے، دل میں ارادے اچھے ہوں تو اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اچھی نیت کے بڑے فائدے ہیں انسان کی زندگی میں۔ اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے اچھی نیت رکھنے والے شخص کے لیے، اور بسا اوقات بغیر عمل کے بھی بڑے بڑے ثواب انسان حاصل کر لیتا ہے اچھی نیت کی برکت سے۔ مسند احمد کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ایک انسان کسی سے قرض کا معاملہ کرتا ہے، مجبوری میں قرض لیتا ہے، اور لیتے وقت اس کی نیت صاف ہوتی ہے، دینے کی نیت سے لیتا ہے، قرض واپس لوٹانے کی نیت سے لیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس کی نیت صاف ہے، دینے کی نیت سے لیا ہے، تو اسے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور وہ اپنے قرض کو ادا کر لیتا ہے۔ من کان علیہ دین ینوی اداءہ، جس پر کسی قسم کا قرض ہے اور وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہے، کان معہ من اللہ عون، تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، وسبب اللہ لہ رزقا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ اس مفہوم کی ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، ومن اخذ یرید اتلافها اتلفه اللہ۔ جو شخص لوگوں کا مال لیتا ہے اور دینے کی نیت سے لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ادا کر دیتا ہے، اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو اپنے قرضے کو واپس کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص لیتے وقت ہی نیت اس کی خراب ہوتی ہے، دینے کی نیت سے نہیں لیتا بلکہ پھنسانے کی نیت سے لیتا ہے، سامنے والے کو ڈبانے کی نیت سے لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کو ڈبا دیتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ اتلفہ اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جس کی نیت سامنے والے کے ساتھ بری ہے، سامنے والے کے ساتھ وہ بری نیت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس بری نیت کی سزا اسی کو دیتا ہے، اسی کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے اچھی نیت کا فائدہ اور بری نیت کا نقصان۔ مسند بزار کی ایک حدیث ہے جس کو امام البانی نے صحیح الترغیب میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو قرض کا معاملہ کرتے وقت اس کی نیت صاف نہیں رہتی ہے، دینے کی نیت نہیں رہتی ہے، ایسے شخص کو آپ نے چور کہا ہے۔ اور ایک شخص شادی کے وقت مہر مقرر کرتا ہے، اور مہر مقرر کرتے وقت بھی مہر دینے کی نیت نہیں ہوتی، بس نام کمانے کے لیے، جھوٹی شان کے لیے کوئی بڑی مہر لکھا دیتا ہے، لیکن دل میں اس کی نیت صاف نہیں ہوتی ہے، وہ دینے کی نیت نہیں رہتی ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے زانی اور بدکار کہا ہے، اور جو قرض نہ دینے کی نیت رکھتا ہے اس کو چور کہا ہے۔ من تزوج امراۃ علی صداق وهو ینوی اللہ یؤدیہ الیہا فهو زان۔ آپ نے کہا کہ جو شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے، مہر مقرر کر کے شادی کرتا ہے، لیکن اس کی نیت ہے کہ اس کو دیں گے نہیں، بس لکھا دیے، مقرر کر لیے لوگوں کے سامنے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص زانی بدکار ہے۔
اور جس نے کسی کے ساتھ قرض کا معاملہ کیا اور قرض کے معاملے کے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ نہیں ادا نہیں کریں گے، واپس نہیں کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فہو سارق، ایسا شخص چور ہے، اس کو چور کہا گیا ہے۔ تو یہ ہے اچھی نیت اور بری نیت کا فرق۔ اسی طریقے سے اگر ہماری نیت صحیح ہے تو بسا اوقات دل میں ارادے اچھے ہوں، پختہ ارادہ آدمی کیا، کوشش بھی کیا ہے، لیکن اس کام کو نہیں کر سکا، تو اللہ رب العالمین بغیر عمل کے ثواب دے دیتا ہے، اور بڑے بڑے اجر و ثواب۔ گھر بیٹھے اس کو جہاد کا ثواب مل جائے گا، اور ایک انسان گھر میں اپنے بستر پر مرے گا لیکن شہید کا مقام حاصل کر لے گا۔ صرف صدق نیت، سچی نیت، دل میں پختہ ارادہ تھا، کوشش بھی کیا، لیکن کسی عذر کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن ماجہ اور نسائی کی حدیث ہے، من اتا الی فراشی وهو ينوي ان يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه۔ جو شخص رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر آیا، سوتے وقت اس کی نیت یہ تھی، دل میں پختہ ارادہ تھا کہ رات میں اٹھ کر کے میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن دل میں پختہ ارادہ کیا، سوچ کر کے سو رہا ہے، لیکن کسی وجہ سے نیند اس پر غالب ہو گئی اور وہ صبح تک سو گیا، رات میں تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکا، تو آپ نے کہا کتب لہ ما نویٰ، اس کی نیت کے مطابق، چونکہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، اس کی نیت کے مطابق اس کے لیے قیام اللیل، نماز تہجد کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو وہ رات بھر سو گیا ہے، تہجد کی نماز نہیں پڑھا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا سونا اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعام اور عطیہ ہوتا ہے۔ اللہ بغیر تہجد کی نماز پڑھے اس کو اپنی طرف سے اجر و ثواب دے دیتا ہے، صرف اس کی اچھی نیت کی وجہ سے۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سأل اللہ الشہادۃ صادقا بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ۔ ایک آدمی صدق دل سے، سچی نیت سے شہادت کا مقام اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے شہادت کا مقام دے، شہادت اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے صدق دل، اس کی سچی نیت کی وجہ سے، اس کی نیت خالصہ اور نیت صالحہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کا مقام دے دیتا ہے۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ اس کی موت اس کے بستر پر ہو جائے، مرتا بستر پر ہے، گھر میں مرتا ہے، لیکن شہید کا مقام اس کو اللہ عطا کرتا ہے، اس کی نیک نیتی کی وجہ سے، اس کی سچی نیت کی وجہ سے۔ اور بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک سے آپ واپس آ رہے تھے، غزوہ تبوک سے، ایک لمبا غزوہ، اور جسے قرآن نے جیش العسرہ کہا، جنگوں میں ایک سخت جنگ، اس جنگ سے آپ واپس آ رہے ہیں، مدینے کے قریب آپ پہنچے تو آپ نے کہا ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض، اور دوسری روایت میں الا شرکوکم فی الاجر، مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ تمہارے ساتھ سفر بھی نہیں کیے، کوئی وادی طے نہیں کیے، جنگ میں نہیں آئے، لیکن وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا وہ ہم بالمدینہ، اللہ کے رسول مدینے میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ اجر و ثواب میں شریک ہیں؟ تو آپ نے کہا حبسہم المرض، ان کو بیماری نے ان کو روک لیا، ورنہ ان کا بھی ارادہ تھا جنگ میں شریک ہونے کا، ان کی نیت تھی، کوشش بھی کیے، لیکن اچانک بیمار پڑ گئے جس کی وجہ سے وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن ان کی سچی نیت کی وجہ سے، دل کے ارادے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو تمہارے برابر اجر و ثواب دے دے گا۔ تو یہ ہے اچھی نیت کا فائدہ۔ اس لیے انسان اپنے چھوٹے بڑے ہر عمل میں اچھی نیت رکھے، اگر کسی وجہ سے وہ کام نہیں ہو سکے گا تو بھی اللہ رب العالمین دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے، آپ کی اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب دے دے گا۔ لیکن انسان کو کبھی بھی کسی بھی عمل میں اس نیت خراب نہیں کرنی چاہیے، بری نیت نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ بری نیت کا وبال بہت ہی خراب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں باغ والوں کا واقعہ پیش کیا ہے، ان کی بری نیت کی وجہ سے راتوں رات وہ پلان بنائے، لیکن جب صبح اپنے باغ میں پہنچے تو اللہ رب العالمین نے ان کے باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا،
اور پورا پھلوں سے لدا ہوا باغ جل کر راکھ ہو گیا صرف ان کی بری نیت کی وجہ سے. تو اس لیے ہر معاملے میں ہمیں اچھی نیت رکھیں, اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے. بری نیت کا انجام برا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو ہر عمل میں اچھی نیت کی اللہ ہمیں توفیق دے, بری نیت سے بچائے. آمین تقبل یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.